یہ عمر حیات جو ہے اس میں اب اجل کے دو اس کے معنی ہیں، ایک تو موت کا وقت ہے اور ایک زندگی میں آپ کے متعلق آپ اپنا ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور ایک ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سامنے، زندگی میں آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے، یعنی یہ میں آپ کو کھلے طور پہ بتا دوں، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں، تو یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ ہماری منزل تو دنیا ہے اور دنیا ہی کی کامیابی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اب دیکھیں، جب دنیا کو آپ مقصود حیات بنا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا ہی آپ کی امیدوں کا مرکز بن گئی اور دنیا ہی آپ کا محبوب بن گیا، دنیا ہی آپ کی مطلوب بن گئی، دنیا آپ کو محبوب ہو گئی اور دنیا ہی اب آپ کو مطلوب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے تو ہدایت واضح ہے، اب ہدایت میں کیا ہے، اس کے برعکس بات ہے ہدایت میں جو اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا ٹھیک ہے تمہارے لیے ہے، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب آپ اخروی کامیابی کی بجائے دنیا کی کامیابی کو مدعا سمجھ لیتے ہیں زندگی کا جان بوجھ کے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کے حساب آپ کے دل پر کالے داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کی بنیاد۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ داغ لگ کے نا، تو اس کی تفصیل موجود ہے، حدیث بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ تو اب یہ موقع آتا ہے کہ آپ کا دل یعنی اب قرآن کے حساب سے میں بات کرتا ہوں، دل پہ آپ کے تالے لگ جاتے ہیں، سمجھ آپ کی الٹی ہو جاتی ہے، دل پہ آپ کا زنگ چڑھ جاتا ہے، یہ سب قرآنی باتیں میں کروں، آپ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے، اولئک فی ضلال بعید۔ اب آپ کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، انک لا تسمع الموتى۔ اب پیغمبر کی مجلس میں بھی اگر آپ جائیں تو آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی زندگی کے آثار آپ میں ہے ہی نہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا اور یہ ہو چکا ہے سامنے کرام۔ دیکھیں مدینے میں جب حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو عین میدان جنگ میں، احد کی میں بات کر رہا ہوں، بظاہر مسلمانوں نے لڑائی میں عین لڑائی کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے مدینہ۔ اب یہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مخلص مسلمان تھے، ظاہر ہے وہ لوگ تھے جن کے دل پر تالے لگے ہوئے، جن کے دل پر زنگ لگا ہوا، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے عین لڑائی کے وقت حضور کے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پھر رسول کی صحبت بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، رسول کی باتوں کا، رسول کی صحبت کا۔ ظاہر ہے رسول سے زیادہ پرتاثیر محفل کس کی ہو، سبحان اللہ کا نور، نور مجسم، لیکن ان کی محفل میں بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔